بہت سارے ساتھی مسلمان یہ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ مولانا قادیانیوں کی پہچان کیا ہے، ہم ان کو کیسے پہچانیں؟ یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ ہم پہچانے تو ان سے بچیں۔ آپ جلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کریں، بچیں، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی لیتی نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی شادی غمی نہیں۔ بائیکاٹ تو کرے، مسلمان پوچھتے ہیں کہ ان کو پہچانے کیسے، ان کی کوئی خاص علامت؟ تو یاد رکھیں قادیانیوں کی کوئی خاص علامت نہیں ہے۔ قادیانی بہت کم ایسے ہیں جو کھلے عام تبلیغ کرنا شروع کر دیں، مرزا قادیانی کی تبلیغ شروع کر دیں، کھلے عام نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے، اب ان کو موچڑا آیا ہے، یہ نہیں کرتے۔ اب قادیانی توجہ کریں، قادیانی لباس ہمارے جیسا پہنے، قادیانی میرے آپ جیسا نام رکھیں، مسلمانوں والے نام رکھیں، قادیانی داڑھی بھی رکھیں، قادیانی قرآن بھی پڑھیں، قادیانی نماز بھی پڑھیں، قادیانی کلمہ بھی یہی پڑھیں، تو پھر قادیانی روزہ بھی رکھیں۔ پہچانیں گے کیسے؟ ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں قادیانیوں کی پہچان تب ہوتی ہے جب ان سے واسطہ پڑتا ہے، جب ان سے گفتگو ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتے، ان کی پہچان نہیں ہوتی۔ میں ایک بات سناتا ہوں، نواب شاہ کے اندر ایک بہت بڑے مدرسے میں ایک بڑی عمر کے مفتی صاحب کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ حضرت 6 سال پہلے میں مسلمان ہوا ہوں، اس کے ساتھ ایک اور اس کا حمایتی گیا جو اس کا سفارشی تھا، اب میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، 6 سال پہلے مسلمان ہوا ہوں لیکن میرا شناختی کارڈ آج بھی قادیانی والا ہے، تو آپ مجھے مدرسے کے لیٹر پیڈ پر تصدیق نامہ دے دیں، گواہوں کے بھی دستخط ہوں، مدرسے کے بھی دستخط ہوں، مہر بھی ہو، آپ کے دستخط ہوں، تاکہ میں پھر اپنا کارڈ بھی مسلمانوں والا بناؤں، میرا ویزا بھی بنے، میرا پاسپورٹ بھی بنے، میں پھر عمرے کے لیے جاؤں گا۔ مفتی صاحب نے دیر ہی نہیں کی، وہ لکھ لیا اس کا تصدیق نامہ، لکھ کر مہر بھی لگا دی مدرسے کی، اپنے دستخط بھی کر لیے، گواہ کے دستخط بھی کر لیے۔ شکر ہے ان کے دل میں آ گیا کہ یار ختم نبوت والوں کو بلا لوں، تھوڑے سے بات چیت کر لے۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میں چلا گیا، میں نے اس سے سوال جواب کیا۔ 6 سال پہلے وہ کہتے میں مسلمان ہو گیا۔ اب یاد رکھنا، جس پہ شک ہو جائے کہ یہ قادیانی ہے کہ نہیں ہے، توجہ کر رہا، آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے یا علماء کو بلانا ہے۔ میں نے اس سے جا کے پوچھا ملنے کے بعد، میں نے کہا کب مسلمان میں؟ کہنے لگا 6 سال پہلے۔ میں نے کہا کلمہ سناؤ، کلمہ اس نے یہ مسلمانوں والا سنا دیا۔ میں نے کہا کلمے کا مفہوم آتا ہے؟ کہتا نہیں آتا، کلمے کا معنی نہیں آتا، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا نہیں آتا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ نماز سناؤ، نہیں آتی، نہیں آتی، سورۃ فاتحہ کہتا نہیں آتی، اتحیات نہیں آتی، درود شریف نہیں آتی۔ میں نے کہا بھئی آپ 6 سال سے مسلمان ہو، آپ کو نماز نہیں آتی، غسل کے فرض نہیں آتے، وضو کے فرض نہیں آتے، وضو کا طریقہ نہیں آتا، 6 سال سے مسلمان ہوئے ہو۔ خیر ان باتوں کو چھوڑ، میں نے اس سے ایک اہم سوال کیا تو آپ نے بھی کرنا، مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہو؟ مرزا قادیانی کون تھا؟ اس کو کیا مانتے ہو؟ آپ بھی بتا دیں۔ خیر میں بتاتا ہوں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ وہ بزدل تھا، بزدل تھا۔ میں نے کہا پھر بتاؤ اس کو کیا مانتے ہو؟ کہنے لگا وہ بزدل تھا، بتایا تو ہے آپ کو، بزدل تھا، گھبراتا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو مسلمان نہیں مانتا، مسلمان نہیں مانتا۔ ایک ان پڑھ دیہاتی مسلمان، گوٹھ کا رہنے والا، اس کو کچھ پتہ نہ ہو، آپ اس سے بھی جا کے پوچھیں کہ مرزا قادیانی کون ہے، وہ بھی کہے گا کافر۔ آپ بھی کہہ دیں مرزا قادیانی کیا تھا؟ ایسے نہیں، زور سے، سارے نہیں بولتے یار۔ میں نے کہا آپ کسی مسلمان سے جا کے پوچھیں کہ مرزا قادیانی کون، وہ کہے گا لعنتی کافر۔ آپ پوچھو مرزا قادیانی کے ماننے والے کون، وہ کہے گا لعنتی کافر۔ آپ نے کہا بزدل، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ چلو ایک اور سوال میں نے اس سے کیا، میں نے کہا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟
آپ قادیانی چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، کوئی وجہ تو ہوگی؟ کہنے لگا ہاں وجہ ہے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ وہ قادیانی چندے مانگتے ہیں، کہتے ہیں آج اتنے دے دو، آج قادیانی جماعت بہت چندہ مانگتی ہے۔ میں نے کہا مولوی ہم ان سے زیادہ مانگتے ہیں، کل کو تم پھر یہودی ہو جاؤ گے، عیسائی ہو جاؤ گے، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ اصل وجہ بتاؤ، اصل وجہ بتاؤ۔ اب یہ خاموش ہو گیا، تو میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ مفتی صاحب آپ نے تو یہ پہلے لکھ لیا ہے، دستخط بھی پہلے کر دیے، اس کو نہ دیں، اس کو نہ دیں، جب تک یہ اس کو کلمہ بھی دوبارہ پڑھاؤ، کلمے کا مقصد بھی سمجھاؤ، معنی بھی سمجھاؤ، اور قرآن کی بات بھی سمجھاؤ، حدیث کی سنت کی بات بھی سمجھاؤ، اس کو اسلام کے بنیادی ارکان سمجھاؤ، سکھاؤ، بنیادی حقائق سمجھاؤ، پھر جا کے اس کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا، پہلے نہ دو۔ اس نے کہا جی میں روزانہ آؤں گا آپ سے سیکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا وہ لے کے چلا گیا، 2-4 دن کے بعد وہ لے کر چلا گیا۔ میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے دے دیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کے پیچھے ساتھی لگایا کہ اس کی تصدیق کرو۔ پتہ چلا کہ اس بدبخت کی بیوی قادیانیوں کی مبلغہ تھی، اور تمہیں جا کر تبلیغ کرتی تھی، قادیانی جماعت اس کو تنخواہ دے رہی ہے۔ وہ بیوی اور میاں کا جھگڑا ہوا، بیوی کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں، واپس آتی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس نے ڈھونگ رچایا تھا، مسلمان نہیں ہوا۔ اب بھی یہ جو تصدیق نامہ لے رہا ہے، اس کا چکر کوئی اور ہے، عمرے پہ بھی نہیں جا رہا، یہ کسی مسلمان کے ساتھ، عورت کے ساتھ شادی کرنے کے چکر میں ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب اس کو پکڑو، کینسل کراؤ۔ وہ جو ایم پی اے کا بندہ آپ کے پاس آیا تھا اس کو بلاؤ۔ اس کو بلوایا، میں نے کہا یہ تصدیق نامہ ہم کینسل کرتے ہیں، اس کو نہیں۔ تو قادیانی ان کی پہچان نہیں ہوتی، پہچان تب ہوگی جب ان سے آپ گفتگو کریں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب آپ کے مشہور ہو جاتے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں قادیانی ہے، پتہ ہے اس سے بچیں، لیکن اگر پتہ نہیں ہے، یہاں کھنڈو کی مثال دیتا ہوں۔ کافی سال پہلے کھنڈو کے اندر ایک ڈاکٹر آیا تھا، وہ ڈاکٹر قادیانی تھا۔ مناظر ختم نبوت حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمان صاحب ٹنڈو آدم والے اس وقت نئے ختم نبوت کے مبلغ بنے تھے، وہ یہاں تشریف لائے۔ ان کو پتہ چلا کہ یہاں یہ جو ڈاکٹر ہے یہ قادیانی ہے، اس کے پاس آئے۔ جمعیت علماء اسلام کے حضرات بھی ساتھ تھے۔ جب اس ڈاکٹر سے گفتگو ہوئی تو ڈاکٹر قادیانی نکلا، گفتگو سے باتوں سے ظاہر ہو گیا کہ یہ قادیانی ہے۔ تو عجیب بات ہے، رات ٹنڈو آدم میں جلسہ تھا، مجھے ایک مولوی صاحب نے بتایا جمعیت کے ہیں، انہوں نے کہا میں مفتی صاحب کے ساتھ تھا۔ اس قادیانی لانتی نے اپنی دراز سے جو اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی، ٹیبل کے دراز سے پسٹل نکالی اور کہا کہ تم لوگ تو کہتے ہو قادیانی کو مارنا ثواب ہے، یہ لو مجھے مار دو۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت نوجوان تھا، لیکن میں افسوس کرتا رہ گیا، نہ مجھے چلانی آتی تھی نہ مفتی صاحب کو چلانی آتی تھی، اگر ہمیں چلانی آتی تو ہم اس کا کام کر دیتے۔ تو میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، اس کا یہاں مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، 8 دن بھی یہاں نہ ٹک سکا، یہاں سے بھاگ گیا۔ تو قادیانیوں کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے۔ اور ایک اور سوال، قادیانی کہتے ہیں اکثر جگہ پر کہ ٹھیک ہے ہم کافر ہیں، لیکن یہ دیکھو آپ کے مولوی ملا یہ ہندو کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، سکھوں کے ساتھ بھی خرید و فروخت کرتے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ قادیانیوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ ابھی 4 دن پہلے میرے سے ایک نوجوان نے کہا، اس کا بڑا جنرل سٹور ہے، قادیانیوں کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، شیزان کمپنی، مشموم کمپنی، اس نے اس کی بوتلیں جوس رکھے ہوئے تھے۔ جب اس کو میں نے کہا، کہنے لگا مولوی صاحب کون سی چیز مسلمانوں کی ہے مجھے بتاؤ، ساری تم کافروں کی بیچ رہے ہیں، جب ساری بیچ رہے ہیں تو یہ بھی بیچ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب آپ سنیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ یاد رکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی وانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو؟ آپ بولے میرے جواب کا جواب۔ کبھی دیکھا ہے وانیہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں؟ کوئی یہودی کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں؟ کوئی عیسائی کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں؟
کوئی سکھ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں، مجوسی کہتا ہے میں مجوسی ہوں، یہودی کہتا ہے یہودی ہوں، عیسائی کہتا ہے عیسائی ہوں، واڑیا کہتا ہے واڑیا ہوں۔ لیکن یہ مرتد لعنتی قادیانی کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کو ماننے والے ہیں، جو اس لعنتی کو نبی مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو نہیں مانتے وہ کافر ہے۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ یاد رکھنا اسمبلی کے اندر 1974 میں جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، ایک دن کی بحث نہیں چلی، 13 دن قادیانیوں کے ساتھ مرزا ناصر کے ساتھ بحث چلی، 13 دن سوال جواب ہوتے رہے، علماء سوال لے کر دیتے تھے، وہ اٹارنی جنرل اس سے کرتا تھا، مرزا ناصر جواب دیتا تھا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر علماء بیٹھے تو علماء نے ایک سوال لکھا، مرزا قادیانی لعنتی نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہیں، بدترین کافر ہیں، ان کی عورتیں خنزیر کی اولاد ہیں، اور بھی گالیاں دی اس خبیث لعنتی نے۔ جب یہ حوالہ اور ہمارے علماء نے لکھ کر اٹارنی جنرل کو دیا، اٹارنی جنرل نے مرزا ناصر سے پوچھا کہ کیا یہ حوالہ درست ہے، کیا یہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے؟ اس نے کہا لکھا ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ تم بھی مانتے ہو؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کافر ہیں، صرف قادیانی کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ اس نے کہا یہی ہے۔ تو پھر سارے علماء نے بھی، سارے اکابرین نے، سارے ممبر اسمبلی نے، انہوں نے کہا یہ سارے مسلمان ہیں، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ آپ بھی ایک دفعہ کہہ دیں مرزا قادیانی کے ماننے والے، اور مرزا قادیانی کیا ہے؟ آپ بولو لعنتی کافر۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کیا ہیں؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، ایمان کی گواہی دے، لعنتی کافر ہیں۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں؟ نہیں مزہ نہیں آ رہا، لعنتی کافر۔ یاد رکھیں، میری چند دن پہلے تقریباً 1.5-2 مہینے ہو گئے، ایک قادیانی کے ساتھ گفتگو ہوئی جس کو مناظرہ کہتے ہیں، کوٹ لالو کے قریب مری بلوچ تھا۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ، میرے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، مری قبیلے کے کچھ لوگ 40-45 سال قادیانی ہوئے تھے، ان میں آگے ان کی اولاد ہو گئی قادیانی۔ اب کچھ عرصہ پہلے، 5 مہینے پہلے ان کا باپ مرا، تو ہم نے بائیکاٹ کرایا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ قادیانی کے جنازے میں مسلمان نہیں جائے گا، کوئی نہیں گیا۔ سارے علاقے میں گوٹھوں میں اعلان ہو گئے کہ قادیانی مر گیا، اس کے جنازے میں کوئی نہیں جائے گا، سارے نہیں گئے۔ مقام قبرستان میں لوگ کھڑے ہو گئے مسلمان، ڈنڈے چھوٹے کلہاڑیاں لے کر، اسلحہ لے کر کہ مرزائی آج یہاں نہیں آئیں گے، ان کو یہاں دفن نہیں کرنے دیں گے، قادیانی مرا ہے، مردار ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی زمین کے اندر، بنی کے اندر اس کی قبر بنائی، بہت غصے میں تھے کہ مسلمانوں نے ہمارا بھائی کاٹ کیا، یہ مولویوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے باپ کے ساتھ ظلم کیا، مسلمان ہے۔ خیر انہوں نے میسج چلایا، ان میں سے ایک بھائی ربوا گیا، چناب لگا، چنیوٹ قادیانیوں کے مرکز میں، وہاں جا کے اس نے کہا، قادیانیوں کے چینل پہ یہ بات چل گئی کہ سندھ کے اندر کوٹ لالو کے قریب 50 خاندان قادیانی ہو گئے، 50 گھرانے خاندان قادیانی ہو گئے، اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سودا نہیں دیتے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ ہم قادیانی تعاون کر رہے ہیں، حکومت بھی تعاون کرے۔ وہ میسج گھومتے گھومتے بلوچستان کے کسی عالم دین نے دیکھا، اس نے رابطہ کیا جماعت کے ساتھ، میرے تک وہ میسج آیا، میں وہاں گیا ملاقات کے لیے، لیکن وہ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے پھر بلوچستان رابطہ کیا، کولو ضلع سے مری قبیلے کے علماء کو بلوایا، ان کے رشتہ داروں کو بلوایا۔ جب وہ آئے، بڑے افسوس کی بات کہنا چاہتا ہوں، علماء بھی تھے، ان میں ایک شیخ الحدیث بھی، بڑے مدرسے کے استاد تھے، 3 علماء تھے، باقی اور تھے۔ یاد رکھنا میں بات مختصر کر رہا ہوں، اپنی 5-7 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ جب وہ آئے، رات کو 1 بجے کھانے وانے سے فارغ ہوئے، دعوت سے فارغ ہوئے، 1 بجے سے لے کر فجر کی نماز تک وہ قادیانی اپنے ان علماء کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ بحث و بحثہ کرتا رہا
مناظرہ کرتا رہا، اس شیخ الحدیث نے فجر نماز پڑھتے ہی مجھے کال کی کہ مولوی صاحب آپ آئیں یا کسی بڑے مناظر کو لے کر آئیں، ساری رات گزر گئی ہے، ہم اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے، یہ قادیانی اتنا پڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ دعا کریں۔ میں چلا گیا، قادیانی کی اصل کتابیں لے گیا۔ جب وہاں گیا، میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جیسے فوجی بغیر اسلحے کے نہیں لڑتا، مسلمان کو اس کا عقیدہ یاد ہی نہیں ہے تو مقابلہ کیا کرے؟ ہم قادیانیوں کا مقابلہ کیا کریں؟ قادیانی سے تو لڑیں گے، انشاءاللہ لڑیں گے، لیکن ہمارا مسلمان بھی تو سمجھے، اس کو ختم نبوت کی تعریف نہیں آتی، اس کو پتہ نہیں ہے قادیانی کافر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کون ہیں، ان کے بارے میں احادیث میں کیا تفصیل آئی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا ہے۔ قادیانی تو دھوکہ دیں گے، اس کو پتہ نہیں ہے، قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، ایمان خطرے میں پڑ گیا، ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ خیر میں گیا، ان بزرگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ 3.5 گھنٹے میں نے اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ میں نے کہا جو جی چاہے سوال کرو۔ ہمارے استاد شہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے قادیانی شبہات کے جوابات، 3 جلد میں ہے۔ اس نے جتنے اعتراض کیے وہ سارے اس کتاب میں موجود ہیں، الحمدللہ ہم نے پڑھے ہیں۔ وہ جتنے سوال کرتا رہا میں جواب دیتا رہا۔ ایک آدھ بات سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ ایک آدھ بات، پہلے آپ اپنے عقائد یاد کر لیں، پھر یہ بات سناتا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، ہمارے اکابر بیٹھے ہیں، آپ کو تقریریں وہ سنائیں گے، میں صرف عقیدے کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ عقیدہ توحید، اللہ رب العزت کی ذات و جملہ صفات میں کوئی شریک نہیں، یہ عقیدہ توحید۔ عقیدہ ختم نبوت، ہمارے پیارے نبی محمد عربی سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ کوئی ذلی، نہ بروزی، نہ غیر تشریح، نہ تشریح، نہ امتی، یہ 5 وہ دھوکے ہیں جو مرزا قادیانی لانتی جہنم مکانی نے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہ پیدا ہوگا نہ آئے گا، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ توجہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے پاس 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے۔ آپ کے جسم مبارک پر 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی۔ دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے۔ توجہ کرنا، تمام مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا، صرف اسلام اور مسلمان رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یتزوجوا ویولدوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح کریں گے قوم شعیب علیہ السلام میں، ان کی اولاد ہوگی، پھر ان پر فنا آئے گی، وفات آئے گی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا پھر مسلمان ان کو دفن کریں گے۔ کہاں دفن کریں گے؟ وَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي، حضور نے فرمایا میرے روزے میں ان کو دفن کریں گے۔ فَقَبْرُهُ رَابِعَةٌ، ان کی قبر روزے میں 4تھی ہوگی۔ آج 3 قبریں موجود ہیں، 4تھی قبر کی جگہ خالی ہے، روضہ رسول میں 4تھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، توجہ کرنا۔ آخری عقیدہ، امام مہدی علیہ رضوان کون ہوں گے؟ امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ حضور نے فرمایا اسمہ یواتی اسمی، ان کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا۔ امام مہدی جو سچے ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ حضور نے فرمایا ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، عبداللہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا میری اولاد میں سے ہوں گے، سید ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ توجہ کرنا، یہ باتیں بھی آپ نے یاد کرنی تو ایمان بچ جائے۔ اب سنیں، یہ 4 عقیدے آپ نے سن لیے، اب میری طرف توجہ کریں۔ میں نے اس مرزائی سے پوچھا، میری بات ختم ہو گئی، میں آخری بات سنا رہا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میں نے اس مرزائی سے پوچھا، 3.5 گھنٹے میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دیا، اب آپ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ مرزا قادیانی کو آپ کیا مانتے ہو؟
مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مسیح موعود مانتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا ٹائم پورا ہو گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسیح موعود کس کو کہتے ہیں؟ علماء نہیں، سارے کسی کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر، سوائے چند کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں مسیح موعود۔ میں نے اس سے پوچھا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح موعود کہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا موعود کا معنی آتا ہے لوٹ کے آنے والا۔ مرزا قادیانی کہاں گیا تھا جو لوٹ کے آیا؟ پس گیا۔ خیر میں نے اس کی کتاب کا حوالہ دیا۔ میں نے کہا مرزا قادیانی تو کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا حوالہ ہے، کہتا ہے اسی کی کتاب ہے۔ میں نے کہا پڑھو، حوالہ پڑھا۔ خیر بات مختصر کرتا ہوں، انہوں نے حوالہ پڑھا، وہ تو ڈیٹ رہا، لیکن جب ہم وہاں سے نکلے تو اس کے بھائی اور اس کے بیٹے نے رابطہ کر کے کہا مولانا ہمیں آج تک قادیانیت سمجھ میں نہیں آئی، آج سمجھ میں آئی ہے، ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں، اگر یہ ہمارا باپ یہ ہمارا بھائی یہ قادیانیت کو چھوڑے گا تو ٹھیک، نہیں تو آج کے بعد ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ اب میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ کرنا میری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کون کون تیار ہے؟ قادیانیت کا مقابلہ کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کھڑے ہو کے یہ وعدہ کریں انشاءاللہ آخری سانس تک، خون کے آخری قطرے تک ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے، قادیانیوں کا مقابلہ بھی کریں گے۔ نعرے کا جواب بھی دیں، نعرے کا جواب بھی دیں۔ تکبیر نعرہ میں خود لگاؤں گا، پھر نعرہ تکبیر نہیں مجاہدوں والا جواب دیں، مجاوروں والا نہیں، مجاہدوں کی طرح جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مرزا قادیانی پہ نہیں آواز ڈبل ٹرپل ہو جائے زور سے، مرزا قادیانی پہ، ہر قادیانی پہ، قادیانیوں کے حامیوں پہ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔